السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی ہی از اے بزنس مین، لیکن اپنے سوشل کاموں کی وجہ سے وہ کافی جانے جاتے ہیں۔ ان کا مشن یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے، اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ انہوں نے بے انتہا کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کی خدمات پر ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ اور اگر میں کچھ فاؤنڈیشنز کی بات کروں تو آپ یقیناً سمجھ جائیں گے، دا سٹیزن فاؤنڈیشن ہو، چاہے وہ کڈنی سینٹر ہو، دا پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن ہو، اس کے فاؤنڈر ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ہیں، تو آئیے مشتاق چھابڑا صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی مشتاق چھابڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم مشتاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ہماری ٹیم کو انوائٹ کیا اسپیشلی ٹی سی ایف کے آفس میں یہاں پہ۔ تو آپ نے جیسے پوچھا کہ کیسا لگا، میں تو آپ کو بتانا چاہوں گی، اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی، بہت اچھا لگا۔ بڑا فریش انوائرمنٹ ہے آپ کا یہاں پہ، لیڈیز کو میں نے دیکھ رہی ہوں، یوتھ کو دیکھ رہی ہوں کام کرتے ہوئے۔ تو چلے آغاز ہی ذرا ٹی سی ایف سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ہیڈ آفس سے، کیا کہیں گے؟ ایک تو میں آپ کا مشکور ہوں، پی ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہمیں اس قابل سمجھا آپ نے کہ ریل پاکستانیوں میں ہمارا شمار ہو گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ ٹی سی ایف ہر چند عزیز، میرے خیال سے اب ہر پاکستانی کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ٹی سی ایف ایسی آبادیوں میں، کچی آبادی اور گاؤں گوٹھوں میں اسکول کھولتی ہے جہاں ان بچے اور بچیوں کے لیے مواقع موجود نہیں ہیں۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم کسی علاقے کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ گوادر سے لے کے اور خیبر تک کسی علاقے میں اگر بچوں کی تعلیم کے لیے جو کوشش ہوگی وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ڈیفینیٹلی یہ بھی بڑا ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو بولیں، پیرنٹس سے بات کریں کہ بچیوں کو آپ اسکول بھیجیں، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا نا ایسی آبادی، ایسی کچی آبادیوں میں ہم زیادہ فوکسڈ ہیں۔ تو مجھے یہ جاننا ہے سر، پاکستان کی کن جگہوں پہ، کن شہروں میں ٹی سی ایف جو ہے موجود ہے اور اپنا کام، اور آپ کی ٹیم جو ہے وہاں پہ بھرپور کام کر رہی ہے؟ بنیادی طور پہ میں پہلے یہ سفر کی آغاز جب ہوا اس سفر کا، تو یہ تقریباً 30 سال ہو گئے۔ 1995 یا 1995 میں ہم 6 دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں معیاری تعلیم پہ کام کرنا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ، ہم کوئی بھی جس زمرے میں ہم ایجوکیشنسٹ یا کوئی، ہمارا بیک گراؤنڈ کاروبار سے تھا سب کا، اور لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنے کاروبار میں جب کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور اس ملک سے ہم نے بیشتر فائدے اٹھائیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ وہ جو ہم نے سیکھا ہے اپنے کاروبار سے، اس کو ایک ایسی پازیٹیو چیریٹی میں تبدیل کریں تاکہ جس کے سینکڑوں گھروں میں ہم چینج لا سکیں۔ تو یہ ایک کرن، ایک جنون تھا، ایک پیشن تھا جس کی وجہ سے یہ کام شروع کیا گیا۔ اب ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم آج 30 سال کے بعد اس وسیع پیمانے پہ کام کر سکیں گے، لیکن دل میں ارمان یہی تھا کہ 1000 اسکول کھولیں گے۔ دل میں ارمان تھا کہ پاکستان کے ہر خطے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تعلقے میں ہم ایک اسکول کھولیں گے۔ اور یہ ارمان تھی کہ بچے اور بچیاں دونوں فلی، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ آف رسپیکٹ کے ساتھ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم ایسا ادارہ بنائیں گے جو دنیا بھر میں جس کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور وہ کس طرح سے کہ یہ ایک پروفیشنلی مینجڈ، یا ایسے لوگ اس کو چلائیں گے، یعنی جو بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں، سب سے ایکسپرٹس ہم بلا کے ان کو یہ کام سونپیں گے کہ یہ آپ اسکول چلائیے اور یہ ادارہ چلائیں۔ اور ٹیچرز کا جب ارادہ کیا گیا تو ہم نے کہا صرف خواتین ٹیچرز اس میں کام کریں گی۔ کیوں کہ ہم چاہتے تھے کہ جو والدین ہیں ان کو پوری طرح سے کمفرٹ ہو، تحفظ ہو کہ ہم اپنی بچیوں کو بھیجیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک پرابلم ہے اس ملک میں، ہے ایک کلچرل، ایک ٹرائبل پرابلمز، کہ وہ بچیوں کو تعلیم کی کیا فائدہ، ان کی تو شادی کرنی ہے۔ اور ہم اس پہ بالکل خلاف تھے کہ بے شک شادی کرنی ہے اور شادی ہونی بھی چاہیے، لیکن پہلے بچی تعلیم حاصل کرے، پروفیشن حاصل کرے، اس کے بعد۔ تو یہ ارادے جو تھے، یہ اس دن سے 1995
14 अगस्त को TCF कायम किया गया, और मैं इतना खुश हूँ आज ये बताते हुए कि आज 30 साल में हमने अपने इरादों को बिल्कुल 1 इंच या 1 बाल बराबर तब्दील नहीं किया। दुनिया के कौन कौन से पता नहीं हिस्सों में मौजूद होंगे और एक बड़े जबरदस्त एक लाइफस्टाइल, ना सिर्फ लाइफस्टाइल बल्कि एक कामयाब इंसान के तौर पे अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, तो क्या कहना है? जी, पहले तो ये आप समझ लें कि 5 स्कूलों का सफ़र जो 1995 में शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2033 स्कूलों में तब्दील हो चुका है। 800 बच्चों से 3 लाख और 2000 बच्चे हमारे स्कूलों में तालीम इस वक्त पे हासिल कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि तकरीबन कोई 5 से 6 लाख बच्चे इस सिस्टम से निकल चुके हैं। जैसा आपने सवाल पूछा कि हम इन बच्चों के सिर्फ मैट्रिक तक तालीम नहीं देते, उनकी मैट्रिक के बाद की जो तालीम है, यानी उनको जूनियर कॉलेजेस में दाखिले दिलवाना। अच्छा, एक मजे की बात यह भी है कि इस पे भी बड़ी बहस हुई कि तालीम का मीडियम जो है वो है उर्दू। लोगों ने हमसे कहा कि तो उर्दू मीडियम तो ठीक नहीं है, लेकिन हमने दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों की जब तहकीक की, आप जापान को ले लें, आप जर्मनी को ले लें, किसी मुल्क की तरक्की में देखें वो अपनी मादरी ज़बान में तालीम देते हैं। और चाइना को ले लें, बच्चों की जो फंडामेंटल या जो प्राइमरी और एलिमेंट्री तालीम है वो अपनी तो हमने कहा अपनी मादरी ज़बान उर्दू जो है उसमें हम तालीम देंगे, लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ाते रहेंगे, और जब तक मैट्रिक में पहुँचेंगे अंग्रेज़ी का जो है वो डोज बढ़ता रहेगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर कॉलेजेस इंग्लिश मीडियम में दाखिला लेते, हम उनकी कोचिंग करते, यूनिवर्सिटियों में दाखिला। आज कोई 63,000 से ज़ायद बच्चे पाकिस्तान की 29 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेके पढ़ के, और वो कोई ना कोई जॉब पे या कोई ना कोई प्रोफेशन में आज वो दाखिल हो चुके हैं, और उनके ख़ानदान की इनकम जो है ना 3, 4, 5 गुने बढ़। अगर एक वालिद कमा रहा था और 9 बच्चे थे और 30,000 रुपये उसको मिलते थे, तो आज 1.5, 2 लाख रुपये ख़ानदान की आमदनी हो गई। कई बच्चे बाहर मुल्क से चले गए, हमारे बच्चे सिंगापुर में भी है, मलेशिया में भी हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, हर जगह बच्चे जो हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं, क्योंकि डेफिनेटली आप तालीम के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना होता है, TCF का मकसद ये होता है। अब जब यहाँ से बच्चे जाते हैं, मुझे एक चीज़ है कि अब क्योंकि डेफिनेटली उन पे भी कर्ज आ चुका होता है, वो कर्ज जो TCF ने बहुत मेहनत की होती है, इस मुल्क की बहुत मेहनत होती है, तो फिर वो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सिलसिला किस तरह से आप लोग रखते हैं वैसे आगे? देखें, पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि हमने सिर्फ तालीम का तहिया नहीं किया। तालीम अकेली जो है ना वो काम नहीं देती, तालीम के साथ तरबियत जुड़ी भी है। अगर एक तालीम याफ्ता आदमी भी बदतमीज़ी करता है, लेकिन जब तालीम के साथ तरबियत आ जाती है तो ये बच्चों को इक़दार सब सिखाए जाते हैं, अखलाक सिखाए जाते हैं, झूठ और सच की तमीज़ सिखाई जाती है। क्योंकि देखें, ये ऐसे इलाके से ये बच्चे आ रहे हैं जहाँ इनके माँ बाप जो है ना वो ज़रिए माश के लिए सुबह से निकल जाते हैं। बच्चे किसी के उसमें काबू में नहीं है, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। तो कमिंग बैक टू ये जो आपने बात की बड़े मज़े की कि ये बच्चों का TCF के साथ किस तरह से जोड़ है, आपको मैं ये बताऊं कि इस कदर ये बच्चे जो हैं, हमने शुरू में ये कहा कि भाई ये कैसा क्या होगा, ये तो पढ़ के चले जाएंगे फिर। ऐसा है। ये बच्चे जो हैं TCF के साथ इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा है एलमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे पास जितने बच्चे TCF से पढ़ के निकले हैं या पढ़ रहे हैं, उनका सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक डेटाबेस है, और हर बच्चे की हमको ये मालूम है कि वो तालीम के किस दर्जे में है, और अगर नौकरी कर रहा है या ख़ुद की कारोबार कर रहा है, कोई वालिद की दुकान पे बैठा है, तो वो कहाँ का, उसकी आमदनी कितनी है, और वो टच में है। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, कई बच्चे जो हैं और उनके पेरेंट्स हमारे पास बच्चे की पहली तनख्वाह लेके हाजिर होते हैं कि ये अदारा, इस इदारे ने हमारे बच्चों को एक नई मंजिल उनके लिए तयन की है। ये हमारी हकीर छोटी सी डोनेशन, लेकिन देखिए उनके लिए कितनी बड़ी बात। तो ये
ایک میں سمجھتا ہوں ایک فیملی TCF فیملی بن گئی. اچھا مشتاق صاحب، آپ نے کہا کہ 6 دوست تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایجوکیشن پہ کام کرنا تھا. یہ ہیلتھ کی طرف کیوں اس طرف آنا ہوا؟ کیونکہ آپ ہم ہیلتھ کی طرف بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے، وہاں پہ بھی آپ نے اتنا محنت کی، اتنا کام کیا ہے، اور چاہے وہ کڈنی کے حوالے سے ہو، کڈنی سینٹر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جناح ہاسپٹل میں آپ جو کینسر کے حوالے سے جتنا کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا چیز تھی؟ مطلب ایک انسان ماشاء اللہ ویسے ہی اس چیزوں میں تھے. دیکھیں سٹیزن فاؤنڈیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا 1995 میں کام شروع ہوا، لیکن میرے زندگی کا ایک دور جو شروع ہوا وہ اس سے پہلے 1985 میں میرے کچھ دوست انہوں نے مجھے اس راہ پہ ڈالا، اور میں یہ بھول نہیں سکتا کہ انہوں نے کڈنی سینٹر کا جب بنیاد رکھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی. جب تک ٹھیک ہے چھوٹا موٹا ہم چیریٹی کا کام کر لیا کرتے تھے، کوئی کمیونٹی لیول پہ یا محلہ لیول پہ، لیکن کبھی بھی کوئی بہت شہر کے لیول یا ملک کے لیول پہ کام آج تک نہیں کیا. تو جب کڈنی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی تو انہوں نے دعوت دی، تو میں نے کہا یار مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، نہ کوئی میں بات کر سکتا ہوں، نہ بولے نہیں آپ آئیے. اور انہوں نے اس قدر مجھے، میں کیا بتاؤں کہ میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے گائیڈنس دی، مجھے شوق پیدا کیا. اور کڈنی سینٹر کے اندر ہم نے لوگوں سے جب پیسے مانگنا شروع کیے، پہلے بڑی شرم آتی تھی کہ بھئی کسی کے پاس ہاتھ کیسا پھیلائیں. پھر جب یہ احساس ہو گیا کہ یار ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، ہم اس ملک کے لیے، اس شہر کے، تو اس میں کیا شرم؟ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو اللہ مالک ہے، ہم کسی اور کے پاس چلے. تو وہاں ایک دور شروع ہوتا ہے زندگی کا کہ کڈنی سینٹر ایک ہسپتال بنایا گیا کہ جو گردے کے امراض کا ایک پہلا بڑا زبردست ہسپتال تھا. اور جب وہ 1990 میں قائم ہونا شروع ہوا تب جا کے کچھ ہماری وہ گائیڈنس اور گراؤنڈنگ پوری ہو چکی تھی. تو پھر ذرا ہمت بھی آ گئی. ہم نے پھر ایک حصہ لیا، ایک آرٹ سکول ہے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، بالکل ایسا ہی. اس کے اندر بھی چھوٹا موٹا ہم نے حصہ لینا شروع کیا. شاہد عبداللہ اور ارشد عبداللہ یہ آرکیٹیکٹ انہوں نے اور ان کے دوستوں نے بنایا، تو ہم نے بھی اپنا جو کچھ وقت دینا تھا دیا، اور وہ بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی قائم ہو گئی اور آج بھی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. اس کے بعد جب آگے بات بڑھی تو کچھ دوستوں کو پیغام آیا جناح ہاسپٹل سے کہ وہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ یار کچھ ہم کو تکالیف ہیں، آپ آ کے دیکھیں. تو ہم 5 7 8 دوست مل کے گئے اور وہاں ایک چھوٹا سا ہم نے، ویسے مشتاق سے آپ کے گروپ اچھا 5 6 7 لوگوں کا بس سے ہر جگہ ایسے گروپ بن جانے چاہیے. شان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ حقیقت ہے کہ لائک مائنڈیڈ دوست ہونا بہت بہت ضروری ہے اچھے کام کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے، کام اچھا ہوتا ہے. نام لینا چاہیں گے؟ بالکل لینا چاہوں گا بھائی. میرے ساتھ جو ہیں کڈنی سینٹر میں حامد جعفر اور ناصر جعفر تھے، اور پھر اس کے بعد کو چل کے جناح ہاسپٹل میں جب ہم نے قدم رکھا، ہمارے مرحوم چیئرمین زاہد بشیر اور ڈرائس کانڈا والا اور سکندر غلام علی اور ہمایوں مراد اور ڈاکٹر رشید جمعہ، تو یہ سارے لوگ مل کے اور جناح کی ایک نیوکلس بنی گئی. تو آج بھی ان میں سے کچھ لوگ حیات ہیں اور جناح میں کام چل رہا ہے. اور سٹیزن فاؤنڈیشن جب 95 میں جب قائم ہوا، جب ہمارے 5 یا 6 لوگ تھے، ارشد عبداللہ اور راشد عبداللہ اور احسان سلیم، عتید ریاض، حامد جعفر اور مشتاق چاپرا آپ کے سامنے. تو وہ ایک ایسا، اور آج بھی ہم اپنے یعنی خاندان یا فیملی سے زیادہ بڑھ کے اپنے ان دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ جن کے ساتھ اتنا اچھا کام ہم نے اس ملک میں، اس شہر میں ہم کو موقع ملا کام کرنے کا. تو جناح ہاسپٹل میں تھوڑی بات کرتا چلوں کہ اس وقت پہ جب ہم گئے 1992 میں 91 میں، تو اس وقت پہ چھوٹا موٹا ایک کام تھا کہ بلڈ بینک کی سروسز بہت خستہ حال میں تھی. تو وہاں کے ڈائریکٹر نے کہا یار اس کو ٹھیک کر دیں. ہم نے کچھ سسٹمز، کچھ مشین لگا کے ٹھیک کر دیا. ہم سمجھے اب کام ختم ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں. جب ایک کام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ کام بڑھتا جاتا ہے. آج میں آپ سے اگر آپ سے کہوں کہ کراچی کے پرائیویٹ سیکٹر نے جناح ہاسپٹل کے ٹرانسفارمیشن یا
तब्दीली में एक बहुत नुमाया किरदार अदा किया। आज सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि तकरीबन 15 अरब रुपए जिना हॉस्पिटल में हमारे कारोबारी भाई बंद ने इन्वेस्ट किए हैं और अच्छी बिल्डिंग्स, किसी वक्त पे आपको मौका मिलेगा आप आके आप तस्वीर निकालें, आप देखें कि वो जो जिना था और आज के जिना जी में बिल्कुल। एक हैरत अंगेज तब्दीली है। डॉक्टर सिमी जमाली साहबा ने भी जी, बड़ा था। सिमी जमाली हमारी दोस्त भी थी मरूमा और बहुत ज़बरदस्त खातून थी और अल्लाह इनको बस मगफिरत करे उनकी और जन्नत लेकिन नसीब कैंसर का मैं जिक्र जरूर करूंगी कि वो जो आपका डिपार्टमेंट है जी उसमें- साइबर नाइफ वो brilliant। एक ऐसा एक किरण है, एक उम्मीद की किरण है बेशतर लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं। और ये भी बता दूं कि अभी हमारे पास कोई कैश काउंटर नहीं, किसी बंदे और या बंदी कोई पैसे ना लिए जाते हैं ना उनके लिए कोई, और अल्लाह का फजलो करम से हम किसी को वापस नहीं करते। हर बंदा इलाज के लिए आता है, उसकी आंसू पोंछना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और ये करते रहेंगे। सिटीज़न फाउंडेशन का भी जैसा आपसे ज़िक्र हुआ कि आज 2000 स्कूल हैं और अब हम पंजाब गवर्नमेंट के हम 500 400 500 स्कूल अभी उन्होंने वो किए हैं प्राइवेटाइज, तो हम उसको टेक ओवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं ताकि वो स्कूल्स जो गवर्नमेंट चला नहीं पाई है वो हम इंशाअल्लाह ताला सिटीज़न फाउंडेशन के बैनर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकें। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि आपका माशाल्लाह कारवार है, इसी तरह रवा दावा है, लोगों की अब कितनी सपोर्ट अब आपको हासिल है, लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं? डेफिनेटली टीसीएफ की बात है तो कॉन्फिडेंस लेवल में देखती हूँ कि पता है कि काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों की ओवरऑल किस तरह से अब आपको फीडबैक मिलता है, लोग साथ चलते हैं, कितना साथ देते हैं आप? देखें, शुरू में जब हम लोगों के पास ये तकाजा लेके जाते थे कि भाई ये स्कूल बनेगा तो इतने लाख का बनेगा और चलेगा तो इसमें इतना खर्चा आएगा, तो वो बड़े मोहतात मतलब स्केप्टिकल, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि यार कि क्या है, कौन लोग हैं, ये स्कूल बना सकेंगे, चला सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ है कि जब लोग एक कॉज को अपनी आँखों से देख लेते हैं, तो हमने काम ये किया कि लोगों को हमें शुरू से हम पैसे मांगने की बजाय उनको हमने दावत देना शुरू की। हमने कहा आप आके स्कूल देखें, हमारे बच्चों से बात करें, हमारी टीचरों से बात करें, उनसे सवालात करें, उनका कॉन्फिडेंस देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से एक इतना सेटिस्फेक्शन उनके दिल में पैदा हो गया कि फिर वो, तो हमने क्या किया, शुरू दिन से स्कूलों पे फैमिली का नाम लिखना शुरू। हमने कहा कि अगर कोई स्कूल बनाने के पैसे देगा तो उनके मरहूम वालिदैन या मरहूम दादा दादी जिसके नाम पे आपको वो स्कूल डेडिकेट करना है, तो हमेशा के लिए वो एक नाम उनका फैमिली का, तो उसकी वजह से एक अटैचमेंट आना, एक नेचुरल अटैच। तो उसके बाद ये हुआ कि उनकी तरफ से खैरात, ज़कात, सदक़ात के ज़रिए से पैसे आना शुरू हो गए बच्चों की तालीम के लिए। तो ये जब पाकिस्तान में ये कामयाबी हमको मिली, फिर हमने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को ये सेल करना शुरू कर दिया कि देखें आप लोगों के लिए। तो हम जब वहाँ गए तो हमको पता चला कि ये बड़े परेशान बैठे हैं। एक तो ये कि लोग जो है धोखा करके पैसे लेते पाकिस्तानी जाके और फिर वो मुड़ के दोबारा कभी ना उनसे बात किया, ना कोई बताया वो पैसा कहाँ लगा। दूसरी तरफ से ये था कि उनको ये बड़ी परेशानी थी कि उनकी खैरात ज़कात किधर इस्तेमाल करें। तो हमारा जाने से और हमारा ये प्रोग्राम दिखाने से एक ज़बरदस्त उनमें एक उम्मीद जागी और उन्होंने फिर हमको, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा चल रहा है सिटीज़न फाउंडेशन। 50% पैसे जो है ना दुबई, अबू धाबी, यूएसए, कनाडा, यूके से और ऑस्ट्रेलिया तक के पाकिस्तानियों से हमको इमदाद आती और आधा पैसा जो है इस मुल्क में हमारे भाई बंद देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। मैं चाहूँगी मुश्ताक साहब, जिस तरह से आपसे गुफ्तगू रही, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आप पैगाम जो देना चाहें प्लीज़। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी मतलब ताकत है। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है पाकिस्तान पे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा रहेगा। और अगर हम जो काम करते हैं वो बेहतर तरीके से ऑनेस्टी से करें और अपनी मेहनत और अपनी दयानत से अगर कोई काम करें तो कोई वजह नहीं है
کہ تبدیلیاں جو ہیں بڑی تیزی سے اس ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے. اور میں تو پوری طرح سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، لیکن ہم تھوڑا اپنے کردار کو درست کر لیں، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے آپس میں تھوڑی بھائی چارہ کر دیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے آپ کو اگر درست کر لیں گے سارا ملک درست ہو جائے. ویری نائس. نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی. بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ہم وی ڈو انڈرسٹینڈ آپ کا کافی بزی اسکیجول تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا. اور ہماری بہت ساری دعائیں اس چیز کے لیے کہ جس مشن پہ آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. آمین. شکریہ. اور میں پی ٹی وی کا بھی، اور آپ مونا، آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے، مجھے بھی اچھا لگا آپ کو جزاک اللہ جواب دینا. نہیں، بہت شکریہ. اور میں سمجھتی ہوں ہم انٹرویو تو کرتے ہیں، لیکن ایسے انٹرویو کی توسط سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. تو ہمارے بھی جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہوتے ہیں. تو اور بہت شکریہ. میں تو آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہوں، میری ٹیم یہاں پر آئی، ان کو اچھا بھی لگا. ایک اتنا اچھا انوائرمنٹ آپ دے رہے ہیں اپنی ٹیم کو، یہاں کے رہنے والوں کو. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے مائی ریئل پاکستانی مشتاق چھابڑا صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ڈیفینیٹلی یہ بڑی، میں ہمیشہ کہتی ہوں، سادے سے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایمانداری، سادگی، خوش رہنا. لیکن اگر آپ یقین جانیں، اگر آپ تھوڑا سا اس کو لائف میں اپنا لیں نا، جس طرح سے ایمانداری کے میں ورڈ کہہ رہی ہوں. ایمانداری کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ بڑے کسی کام میں آپ ایمانداری شو کریں. ایمانداری یہ بھی ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو خدا کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ بھی اگر آپ سنسیئر ہو کے کام کریں، میں تو کہتی ہوں اگر آپ چائے بھی بنا رہے ہیں بڑے اچھے سے خلوص کے ساتھ بنائیں تو وہ بھی بڑی ایمانداری والی بات ہو جاتی ہے. تو ایمانداری اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شامل کریں. کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بڑا فارمولا نہیں ہے. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، آپ یقین مانیں اس سے جب آپ اپنی زندگی کے ہر کام کا آغاز کریں گے تو آپ یقین مانیں وہ یقیناً کامیاب ہوگی. کیوں کامیاب ہوگی؟ اس کی سب سے بڑی مثال آج ہم نے جو انٹرویو کیا ہے، ان کا مشن ہی یہی تھا کہ ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت عطا کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.